ہارون رشید کے زمانے میں بہلول رحمت اللہ تعالیٰ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھی۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا، بہلول رحمت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا، 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس کے لیے؟ بہلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا۔ کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکے دیکھ کر آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔
پیارے دوستو، ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔